يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند أوليائه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، ساتھیوں، محب وطن، نوجوانوں، کشمیر کی آزادی کی تڑپ رکھنے والے میرے ساتھیوں، آج ہم سب شہید کشمیر مقبول بٹ شہید کی برسی کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں. انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مقبول بٹ شہید جنہوں نے اپنی زندگی میں سیاست میں جب قدم رکھا تو انہوں نے جو پلیٹ فارم یوز کیا وہ محاذ شماری کا پلیٹ فارم تھا. 1965 میں انہوں نے نظریہ خود مختار کشمیر کے بانی جناب محمد عبدالخالق انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر ایک عہد لیا. وہ عہد یہ تھا کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیں. اور بٹ صاحب نے اپنے اس قول کو سچا کر دکھایا. مقبول بٹ صاحب محاذ شمالی کا ایک عسکری ونگ جسے لبریشن فرنٹ کہتے ہیں اس کے صدر بھی تھے، اور اسی کی بنیاد پہ وہ بچوں کو اور لوگوں کو تیار بھی کرتے رہے تاکہ وہ کشمیر کے آر پار آزادی کی بات کو بلند کر سکیں. میرے ساتھیوں، آج میرے ساتھیوں نے بہت سی باتیں کی، بہت سے اختلافی موضوع بھی تھے، جذبات کی رو میں بہہ گئے. ہر انسان کو بولنے کا اختیار ہے، اس کا رائٹ ہے کہ کچھ بولے، لیکن یہ جو لیڈر ہمارے گزر گئے ان کے بارے میں ہمیں ادب کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اختلاف ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں ادب کا قانون کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. یہ ٹھیک ہے کہ کچھ ایسے ظلم بھی ہوئے کہ جس کا ابھی تک آج ہم کشمیری جو وہ پس رہے ہیں اس کی وجہ سے، جیسے کہ امرتسر کا معاہدہ ہو، تاش خان کا ہو، جسم تاز کا معاہدہ ہو، کراچی کا معاہدہ ہو، دلی ایکارڈ ہو، کتنے آپ کو معاہدے گنوائے. یہ سارے کے سارے کشمیریوں کے ساتھ ظلم پر مبنی معاہدے تھے، اور اس سارے کے سارے معاہدوں کے اندر کشمیری فریق. سب سے بڑی ظلم کی بات یہ ہے کہ کشمیری کو فریق نہیں بنایا گیا. یا پاکستان کی گورنمنٹ ہے یا انڈیا کی گورنمنٹ ہے، دونوں بیٹھے ہیں اور آپس سے فیصلے کر رہے ہیں اور اس کو نافذ کر رہے ہیں کشمیریوں کے اوپر، جو کہ انتہائی ظلم. پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کی. میرے بھائیو، ایک بات یاد رکھنا، جب میں پاکستان کی بات کرتا ہوں تو اس سے مراد پاکستان کی سرزمین نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کے عوام ہے، بلکہ وہ سوچ اور وہ فکر ہے جو کشمیریوں کے خلاف ہے. ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں، ذہن میں رکھیں. اور میرا ایمان ہے
کہ پاکستان کے خلاف اگر کوئی شخص، کوئی ملک، کوئی طاقت، کوئی فوج ٹیڑھی آنکھ اٹھا کر دیکھے گی تو انشاءاللہ پہلا انسان میں ہوں گا جو اس کی آنکھ کو پھوڑ دوں گا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ لیکن جو غلط بات ہے وہ ہم ہمیشہ اس کو غلط کہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی طریقہ بتایا۔ انہوں نے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو مٹنے کے لیے ہوتا ہے، تو ہم تو حق کا ساتھ دیں گے۔ اور میرے والد محترم جناب عبد الخالق انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے ایک دفعہ ان سے سوال کیا، میں نے کہا ابا جی آپ نے یہ نظریہ آزادی و خود مختاری کا یہ جو پرچم بلند کیا، یہ آپ نے کیا سوچ کے کیا ہے؟ اس کا کوئی اور آپشن بھی ہو سکتا تھا؟ کیا الحاق پاکستان بھی ہو سکتا تھا؟ الحاق ہندوستان بھی ہو سکتا تھا؟ یہ صرف آزادی کی بات کیوں کی؟ تو بھائی نے مجھے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا، وہ تفصیل تو نہیں میں اس وقت بتاؤں گا، ٹائم تھوڑا ہے، لیکن انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا بیٹا میں نے ان تینوں آپشن پہ بہت تسلی کے ساتھ غور کیا، میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ جو ہے اس پہ لگایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مل جائیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ایسا ہونے دے گا؟ وہ تو بڑی طاقت ہے، سپر طاقت ہے، وہ تو آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنے دے گا۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندو کے ساتھ مل جائیں تو پھر ہم نے پاکستان بنایا کس لیے؟ جو ہم نے یہی کرنا ہے کہ ہندو کے ساتھ جا کے مل جائیں تو پھر ہم نے پاکستان کس لیے بنایا تھا؟ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم یہ آج بھی اور ہمیشہ سے ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے کہ یہ جو سیز فائر لائن، جس سے بعد میں انٹرنیشنل کنٹرول لائن کر دیا گیا، جہاں پہ پاکستان کی فوج بیٹھی ہے، ہندوستان کی فوج بیٹھی ہے، ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انڈیا اپنی فوج کو اٹھائے اپنے بارڈرز پہ لے جائے، پاکستان اپنی فوج اٹھائے اپنے بارڈر پہ لے جائے اور ہمیں آزاد و خود مختار کر دیا جائے۔ ابھی تھوڑے دن گزرے کہ مریم نواز کشمیر کے ایک علاقے میں گئیں، انہوں نے نعرہ بلند کیا، اور وہ نعرہ وہی تھا کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا۔ بہت اچھی بات تھی، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کس کشمیر کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ابھی یہ تھوڑا عرصہ پہلے جب گلگت بلتستان میں انتخابات کروائے گئے تو اس وقت ہماری پارٹی میں اس میں حصہ کیوں دیا؟ کیوں اس میں اپنے ممبران کو نامزد کرنے کے لیے کہا گیا؟ تم اس سے پرپور طریقے سے کس لیے شامل ہوئے ہو؟ اس کا مطلب ہے تم گلگت بلتستان کو کشمیر کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور یہ پاکستان کی گورنمنٹ نے بہت پہلے ایسے کیا تھا، آپ سب کو یاد ہوگا کہ گلگت بلتستان کا نام ختم کر کے اسے شمالی علاقہ جات کے نام سے پکارا جانے لگا، تاکہ نئی جنریشن کو پتہ ہی نہ ہو کہ گلگت بلتستان بھی کوئی چیز ہے۔ ہر بندہ یہی سوچے نادر ایریا، بھائی نادر ایریا، پاکستان میں کوئی نادر ایریا ہوتا ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ کشمیر کا حصہ ہے، جموں بھی اور کشمیر بھی، اور یہ اور لداخ اور اکثر چین کا جو علاقہ ہے، یہ سارا مل کے 86,471 مربع میل بنتی ہے، یہ ویسے نہیں بنتی۔ اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جس قائد کے لیے یہاں آج اکٹھے ہوئے ہیں، اس قائد نے اسی پورے کے پورے علاقے کے بارے میں کہا تھا کہ ہم اس کی تقسیم کبھی بھی گوارا نہیں کرنے دیں گے، ہمارے ٹوٹے کر دو، ہمیں کاٹ دو، ہمارے اوپر ٹینکوں کو چڑھا دو، جہاں منظور کر لیں گے، لیکن اپنے کشمیر کے کسی بھی حصے کو ہم علیحدہ نہیں ہونے دیں گے۔ گلگت بلتستان، کشمیر، جموں اور سب کو اکٹھا کر کے ہم کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور آپ یہ دیکھیں مقبول بٹ کی شہید کی یہ ہر سال جو ہے یہ برسی بنائی جاتی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، اور اسے اس کے مقابلے کے اندر 5 فروری کا پروگرام رکھ لیا جو ہمیں چاہتے ہیں کشمیر کے نام سے۔ وہ یوم یکجہتی کشمیر یہ 11 فروری کو بھی منائی جا سکتی تھی، تم نے اس پروگرام کو سبوتاژ کرنے کے لیے 5 فروری کا ڈرامہ رچا دیا، اور آج ہمارے یاسین ملک جو کہ پہلے تو چرچا ہوتا تھا اس بیچارے کا پوری دنیا کے اندر کہ وہ لیڈر ہے، وہ قائد ہے، آزادی کا بتوالا ہے، اور آج وہ جیل کے اندر پس رہا ہے۔ کیا کسی بھی لیڈر، پاکستان کے لیڈر نے اس کے لیے آواز اٹھائی؟ کہاں ہے وہ لوگ؟ کیا مر گئے، زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، کدھر چلے گئے وہ لوگ؟ لیکن آج ان کو اس کی ضرورت نہیں۔ اس کی شادی کروا دی ایک عورت کے ساتھ، مشال ملک کے ساتھ، اور مشال ملک سے 5 فروری کو انہوں نے انٹرویو لیا، اور اس عورت کو بھی یہ منع کر دیا کہ وہ اپنے خاوند کا نام رکھتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ ہم انڈیا کو روکتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ بیٹھی ہے، ہمارے ساتھ یہ کچھ تو کر رہی ہے، اور ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں، وہ بیچاری مجبور ہے۔ 11 فروری کا دن ہے، مشال ملک کہاں ہے؟ اس لیے کہ اس کو بولنے نہیں دیا جاتا۔
سردار قیوم صاحب مجاہد اول اپنی ساری عمر کہتے رہے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ علاقے پاکستان کا نام لگاتا رہے. لیکن جب سردار عتیق صاحب کو گورنمنٹ نہیں ملی تو وہ بھی انٹرویو میں کہتے ہیں کہ کشمیر کا واحد حل صرف آزادی ہے. او بھائی آپ کے باپ کو بھی یہ پتا تھا. ہمارے سامنے جو شعبہ پنجاب یونیورسٹی کا کشمیریات کا، اس کے اندر ہم نے ایک دفعہ بلایا سردار قیوم صاحب کو، ہمارے سامنے بیٹھے. ہمارے ایک نوجوان نے، جیسے بھی نوجوان ہمارا ساتھی جذباتی تھا، کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا سردار صاحب آپ علاقے پاکستان کی بات کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے آپ یقین کریں اپنے آپ کو گالی نکال کے کہا تھا کہ کون علاقے پاکستان کی بات کرتا ہے؟ مجھے صرف حکومت چاہیے اس لیے علاقہ نام لگاتا ہوں، مجھ سے سچا تو خود مختاری کوئی ہے ہی نہیں. یہ ہمارے سامنے بات ہوئی ہے. تو یہ ہمارے لیڈروں کا یہ حال ہے. جن لیڈروں کا انہوں نے ذکر کیا میرے بھائی میں بالکل ٹھیک ہے، سب بکاؤ مال ہے. آپ یقین کریں وزارت صدارت کی بات کریں فوراً اپنے عزیز کو چھوڑ کے وہاں تیار ہو جائیں گے. لیکن میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان ساتھیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو حق کا رستہ ہے اس کو کسی صورت نہ چھوڑیں. یہ موت آئے گی. آپ یقین کریں کہ کشمیر کے اندر ماؤں بہنوں کی عصمتوں کے ساتھ کھیلا گیا، نوجوان بچوں کی لاشوں کو خون میں لتاڑ دیا گیا اور بچوں کو اٹھا کر لے جاتے رہے بجنگ کے بدماش، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کو کہاں لے کے جاتے رہے ہیں. اور آج بھی دیکھ لیں، یہ 3 دن پہلے بجنگ والوں نے جلوس نکالا. وہاں پہ کرناٹک کی لڑکی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں چاہتے کہ تم یہاں پہ برقع پہنو، تم یہاں پہ پردہ کرو. وہ لڑکی وہاں پہ کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ ان کو طاقت ہے تو اللہ اکبر کی طاقت. اس کو پتا تھا بجنگ کے بندے، یہ گنڈے جو ہیں کسی وقت اس کو گولی مار سکتے ہیں، اس کو چاقو مار سکتے ہیں، لیکن اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اس نے حق کی بات بلند کی. تو یہ عظیم لیڈر مقبول بٹ بھی دلی کی تہاڑ جیل میں لٹک گیا اور اس نے یہی نعرہ دیا تھا کہ جس دشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں. تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی یہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی، اپنے سچے نظریے کو لے کر چلنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے اور مرتے دم تک، آخری سانس تک ہم نے آزادی و مختاری کی بات کرنی ہے. چاہے اس کے خلاف کوئی بھی کھڑا ہو جائے، تمہارا باپ کھڑا ہو جائے، تمہارا بھائی کھڑا ہو جائے، تمہارا بیٹا کھڑا ہو جائے، تم اس کی پرواہ نہ کرنا. کیونکہ بدر کا مقام یاد ہے نا؟ بدر میں باپ بیٹا سامنے آ گئے، بھائی بھائی کے سامنے آ گیا، لیکن کیا کہا؟ قربان جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سے، اگر تم میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا تو میں تیری گردن اٹھاتا. اس لیے کہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں. تو آپ اپنے آپ کو حق کے ساتھ کھڑا رکھیں اور چھوڑ دیں لوگوں کی باتوں کو جو یہ کیسے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم ہمیشہ سے بات کرتے آئے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے کہ ہمارا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ پورے کے پورے کشمیر کو آزاد و خود مختار، گلگت بلتستان پر شمول، لداخ، اقصی چین اور یہ کشمیر اور جموں، اس سب کے ساتھ ہم اس کو آزادی چاہتے ہیں. ہمارا یہی مطالبہ، اور ہم پورے من لوگ ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے جنگ. میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ بچہ بھائی میرے کھڑے ہیں کہ میں ختم کروں، لیکن آپ یقین کریں کہ 74 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. پاکستان کی فائرنگ ہوتی ہے انڈیا پہ، کون مرتا ہے آپ بتائیں؟ صرف کشمیری مرتا ہے. اور جب وہ انڈیا والے اپنی فائرنگ کرتے ہیں تو کون مرتا ہے؟ ادھر کا کشمیری مرتا ہے. کبھی لاہور میں دیکھا کہ کس نے بم گرایا ہو؟ سیالکوٹ میں بم گرایا ہو؟ راجستھان کا کتنی بڑی پٹی ہے، کسی نے دیکھا راجستھان کے ذریعے وہاں سے کوئی بم آئے ہو؟ وہ ہم کشمیری مفتی ملے ہیں تمہیں، جس کا منہ اٹھتا ہے اٹھا کے گولی مار دیتا ہے. یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ کیا ابھی بھی تم ہوش کے ناخن نہیں لوگے؟ کب زندہ لوگوں کے اندر اپنی جو ہے وہ علامت نکال کے لاؤ گے؟ زندہ لوگوں کے اندر شامل ہو. ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہمیشہ کھڑے ہیں. پاکستان کو برامدتا یہ نہیں کہتے کہ ہم 70 سال سے کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا کھڑے ہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے یہ عمران خان، اس کو اسی کی وزیر نے جب آزاد کشمیر کا جھنڈا دیا، لیکن اس نے اس کو لینے سے انکار کر دیا. یہ ہمارے ملک کا کیا کریں گے؟ یہ ہمارے ملک کے ساتھ انصاف کریں گے؟ ان کو صرف اپنے مفادات سے غرض ہے، کشمیر سے کوئی غرض نہیں. تو کشمیریوں، جیسے میرے ایک بھائی نے بات کی تھی، میں بات کروں گا کہ دنیا میں کبھی بھی اپنی آزادی کے لیے کوئی دوسرا آ کے آپ کو آزاد نہیں کراتا. اپنی آزادی کی جنگ آپ کو خود لڑنی ہے اور ہم خود لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے. اور اس بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ مقام فیض کوئی راہ میں چچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے رسول دار. تھینک یو سو مچ جناب خالد انصاری صاحب. بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے خیالات کا اظہار کیا اور یہی ہر کشمیری کے جذبات ہیں.